به اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و تکریم میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی آج کی تقریر کا موضوع آپ کی شان ہے، حضور کی امت کی شان ہے، اور یہ شان حضور کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امتم وسطا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، امت وسط بنایا۔ بعض مفسرین نے وسط کا معنی کیا ہے امت عدل، امت عدل، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں عدل و انصاف والی امت بنایا، عدل و انصاف والی امت بنایا، اور آپ کے عدل و انصاف کا معیار یہ ہے کہ آپ کے عدل و انصاف کی گواہی تاجدار کائنات دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں کہ میری امت امت عدل ہے، میری امت امت وسط ہے، اور امت وسط اور امت عدل ہی ساری امتوں سے افضل، ساری امتوں سے افضل ہے۔ یعنی فردن فردن ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ کسی امت کا ہو اور اس امت کے کسی ایک فرد سے وہ افضل ہو جائے، لیکن مجموعی اعتبار سے امت مصطفیٰ ساری امتوں سے افضل، ساری امتوں سے افضل ہے۔ یہ اور قرآن کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا کہ ہم نے تمہیں ساری امتوں سے افضل امت بنایا ہے، ہم نے تمہیں ساری امتوں سے افضل امت بنایا، اخرجت للناس، اور لوگوں کے لیے یہ ظاہر کیا، لوگوں کو بتایا کہ تم ساری امتوں میں سے سب سے افضل امت اس لیے ہو کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کا تم حکم دیتے ہو اور برائی سے تم روکتے ہو۔ جی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا اس آیت مقدسہ کے تحت یہ فرمان ہے، اب فرماتے ہیں کہ امت عدل، امت وسط اور ساری امتوں سے افضل امت اگر آپ بننا چاہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہمارا یہ ٹائٹل ہے، قرآن کریم میں ہم کو یہ خطاب دیا گیا ہے، تو فاروق اعظم فرماتے ہیں پھر ہمیں نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے، نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے۔ تو اگر ہم نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، تو واقعتاً ہم ساری امتوں سے افضل، ساری امتوں سے افضل، اور ہم امت وسط ہے، امت عدل ہے۔ کیا مطلب؟ آگے قرآن نے خود بیان کیا کہ لِتَكُونُوا
शुहदाअ अलन्नास व यकून अर्रसूल अलैकुम शहीदा। कुरान कहता है कि तुम उम्मत आदल ऐसे हो, जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह ताला अंबिया को बुलाएगा और उन उम्मतों के जो उम्मत दावत के लोग होंगे, यानी जिन्होंने उस उम्मत के नबी का कलमा नहीं पढ़ा, रब की तौहीद, उस नबी की नबूवत, उस रसूल की रिसालत को तस्लीम नहीं किया, उनको बुलाया जाएगा। अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि क्या मेरे नबी ने तुम तक मेरा पैगाम नहीं पहुंचाया, तुम्हें तबलीग नहीं की? जनाब नूह को लाया जाएगा, सरातन अल्फाज हैं हदीस मुबारक, और दीगर अंबिया को भी लाया जाएगा। उनके सामने उन उम्मतों से पूछा जाएगा कि क्या इन नबियों ने तबलीग की है, मेरा पैगाम तुम तक पहुंचाया? तो वो लोग इनकार कर देंगे, वो कहेंगे कि बारे इला हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया, हमें तो कोई तबलीग करने वाला नहीं आया, तेरा पैगाम हम तक नहीं पहुंचा। अब ये रब की बारगाह में मुकदमा हो रहा है। तो पता है अंबिया के सामने जब उनकी अपनी उम्मतें इस बात का इनकार कर देंगी कि हम तक पैगाम नहीं पहुंचा, जब मामला यहां तक आएगा तो रब ताला अंबिया से फरमाएगा कि कोई गवाह ले आओ, कोई गवाह ले आओ जो तुम्हारी गवाही दे कि तुमने मेरा पैगाम इन तक पहुंचाया था। जी, इस उम्मत मुस्तफ़ी की अजमत और शान ये है कि उस वक़्त जिसको बतौर गवाह अंबिया पर लाया जाएगा वो उम्मत मुस्तफ़ी है, वो उम्मत मुस्तफ़ी है। यानी नबी कहेंगे बारे इला ताजदार कायनात की उम्मत से पूछ लीजिए, हुजूर की उम्मतों से हुजूर की उम्मत से पूछ लीजिए कि हमने पैगाम पहुंचाया, हमने तबलीग की। अब फिर हुजूर की उम्मत को लाया जाएगा, हुजूर की उम्मत को लाया जाएगा, पूछा जाएगा कि इन नबियों ने तबलीग की है, मेरा पैगाम पहुंचाया है? जी, तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ये उम्मत कहेगी कि हाँ नबियों ने पैगाम पहुंचाया, उम्मतों को तबलीग की। वो उम्मतें कहेंगी कि ये तो उस वक़्त मौजूद ही नहीं थे, ये तो उस वक़्त मौजूद ही नहीं थे, फिर ये कैसे गवाही दे रहे हैं? तो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अर्ज़ करेगी कि बारे इला हम मौजूद नहीं थे, हमें ताजदारे कायनात ने बताया है, हमें ताजदारे कायनात ने बनाया। कुरान कहता है यकून रसूल अलैकुम शहीदा, कि हर उम्मतों में से गवाह लाए जाएंगे, उम्मतों से गवाही ली जाएगी, अंबिया से गवाही ली जाएगी, लेकिन जिस गवाही पे रब ने नतीजा देना है और फैसला करना है वो ताजदारे कायनात की गवाही होगी। तो जब हुजूर आएंगे, हुजूर से पूछा जाएगा कि प्यारे हबीब तेरी उम्मत ये गवाही देती है कि नबियों ने तबलीग की है, मेरा पैगाम पहुंचाया है, क्या ये इस गवाही में दुरुस्त है? तो मेरे आका फरमाएंगे कि हाँ बारे इला मेरी उम्मत सच कहती है, मेरी उम्मत सच कहती है। तो जब हुजूर फरमा देंगे ना तो अब वो बंदे भी एतराज़ नहीं करेंगे, यानी पहली उम्मतों के लोग भी एतराज़ नहीं करेंगे, इसलिए कि वो कुफ़ार हैं, बदमज़हब हैं, यहूद व उनूद हैं, लेकिन ये अकीदा उनका भी था कि ताजदारे कायनात बेशक पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होते आए, अभी ज़ाहिरी वजूद के साथ दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, और जब ज़ाहिरी दुनिया में तशरीफ़ ला के भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तब भी सारी कायनात को इस तरह मुलाहिज़ा फरमाते थे जिस तरह बंदा हाथ की हथेली को मुलाहिज़ा फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आमदे मुस्तफ़ा, ताजदारे खत्म नबूवत। तो बहरहाल मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हुजूर की उम्मत की ये अज़मत है, हुजूर की उम्मत की ये
عظمت ہے کہ انہیں بطور گواہ پیش کرے۔ یعنی رب نے میرے آقا کی وجہ سے اس امت کو کیا کیا نہیں دیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ضعیف اور کمزور بنایا، ضعیف اور کمزور بنایا۔ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ ضعیف اور کمزور ہونا یہ بھی عظمت کی بات ہے، یہ بھی عظمت کی بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، ضعیف اور کمزور ہونا بھی عظمت کی بات ہے، اس لیے کہ جب میری امت ضعیف ہوگی تو تکبر نہیں کرے گی، تکبر نہیں کرے گی، اس وجہ سے کہ رب کو تکبر پسند نہیں ہے۔ تو رب نے اس لیے امت مصطفیٰ کو ضعیف اور کمزور بنایا کہ یہ تکبر نہ کرے اور رب کی محبوب امت بن جائے، رب کی محبوب امت بن جائے۔ پھر حضور فرماتے ہیں میری امت کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹا بنایا، میری امت کو چھوٹا، کس اعتبار سے؟ قد کے اعتبار سے میری امت کو چھوٹا بنایا۔ یعنی پہلی امتوں میں لوگوں کے بڑے بڑے قد تھے، بعض لوگوں کے 60 ہاتھ قد تھے جی، بعض لوگوں کے 40 ہاتھ قد تھے۔ اتنے لمبے قد ان امتوں کو دیے گئے، حضور فرماتے ہیں میری امت کے قد چھوٹے رکھے، قد چھوٹے رکھے گئے۔ حضور فرماتے ہیں اس وجہ سے تاکہ میری امت کو لباس کی پریشانی پیش نہ آئے۔ قد لمبا ہوگا جی تو لباس بھی زیادہ بڑا سلوانا پڑے گا جسم کو ڈھانپنے کے لیے، فرمایا اس لیے قد چھوٹے بنائے۔ فرمایا دوسری وجہ قد لمبا ہوتا تو سارے جسم کو طاقت پہنچانی ہوتی ہے تو غذا زیادہ ضرورت پڑتی، رب نے قد چھوٹے اس لیے رکھے تاکہ میری امت کو کم غذا پر بھی اکتفا کر جائے اور قناعت کر جائے جی، یہ امت مصطفی کو مل۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اس امت کی عمریں کم ہوگی، پہلی امتوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی جی، یعنی ایک بندہ 1000 سال امتیں پا گئے، تو یہاں تو حضور خود 63 سال میں ظاہری حیات سے پردہ فرما گئے، تو اس امت کی عمریں اتنی لمبی نہیں ہیں، اس امت کی عمریں کم ہیں۔ وجہ حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ گناہ کم کریں گے، اس لیے کہ یہ یعنی ایک بندہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، وہ گناہ کرنے کا عادی بن گیا تو وہ تو گناہ نہیں چھوڑتا، کوئی رب کا ہی کرم ہو جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں رب نے عمریں کم رکھی تاکہ یہ گناہ کم کریں، اور میرے آقا فرماتے ہیں ان کو رب نے مفلس رکھا، نادار اور غریب رکھا مجموعی اعتبار سے جی، یعنی جب بھی بات ہوتی ہے نا تو مجموعی اعتبار سے ہوتی ہے، چند بندوں کی بات بیچ میں نہیں ہوتی اور چند بندوں کا اعتبار نہیں ہوتا، مجموعی اعتبار سے حضور فرماتے ہیں میری امت کو مفلس رکھا گیا، نادار رکھا گیا، غریب رکھا گیا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ انہیں حساب کم دینا پڑے، انہیں حساب کم دینا پڑے، یہ بھی امت میں فضل ہے رب کا۔ اور حضور فرماتے ہیں رب نے میری امت کو سب سے آخر میں رکھا، سب سے آخر میں رکھا، یہ بھی فضیلت کی بات ہے، اس لیے آخر میں رکھا تاکہ انہیں قبر میں کم عرصہ گزارنا پڑے، انہیں قبر میں، یعنی آپ دیکھیں نا 14 صدیاں تو حضور کو بیت گئی ظاہری حیات سے پردہ فرمائے ہوئے، حضور ظاہری حیات سے پردہ فرما گئے، اس سے پہلے کے لوگ ابھی تک قبروں میں موجود ہیں اور وقت گزار رہے ہیں، لیکن حضور کی امت کو رب نے فرمایا کہ عمریں سب سے آخر میں رکھا تاکہ قبر میں سب سے کم وقت گزارا جائے اس کا جی۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں میں عذاب قبر نہیں رکھا، پہلی امتوں میں عذاب قبر نہیں رکھا، اس امت کے لیے عذاب قبر رکھا۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو بندے کو سمجھ آتی ہے بھائی پہلی امتوں میں جب عذاب قبر نہیں تھا تو اس امت میں بدرجہ اولا نہیں ہونا چاہیے، اس امت میں، اس وجہ سے کہ اس امت کی شان سب سے زیادہ ہے، عظمت رفعت اور شوکت سب سے زیادہ ہے،
اس امت جیسی امت ہی کوئی نہیں، جب ان میں عذاب قبر نہیں تو ان میں بدرجہ اولا نہیں ہونا چاہیے۔ تو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان امتوں کے لیے عذاب قبر نہیں رکھا، اس لیے کہ رب نے جو حساب کتاب لینا ہوگا نا قیامت کے دن سب کے سامنے لے گا، سب کے سامنے لے گا۔ جب حساب و کتاب سب کے سامنے لے گا تو سب کے سامنے رسوائی ہوگی، لیکن حضور کی امت کے لیے عذاب قبر رکھا تاکہ اس کے ساتھ جو معاملات ہونے ہیں قبر میں ہو جائیں، یعنی ایک بند کمرے میں بات ہو جائے۔ حضور کی امت ساری امتوں کے سامنے قیامت کے دن رب رسوائی نہیں کرنا چاہتا۔ جی یہ سمت نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ سمت کا خاصہ ہے کہ رب فرماتا ہے جو کچھ ہونا ہے بند کمرے میں ہو جائے، بس میرے سامنے جب امت مصطفیٰ ہے تو پھر یہ دوسری امتوں کے سامنے رسوا نہ ہو۔ اور اسی کے ساتھ حدیث مبارکہ یہ بھی اس امت کا خاصہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں امتی امت مرحومت، امتی امت مرحومت۔ حضور فرماتے ہیں یہ پہلی امتوں کو یہ خاصہ نہیں ملا، یہ فضل، یہ شرف، یہ بزرگی نہیں ملی، یہ فضل شرف اور بزرگی صرف میری امت کو ملی ہے کہ رب تعالیٰ نے میری امت کو امت مرحومہ بنایا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ امت مرحومہ کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا امت مرحومہ کا مطلب یہ ہے کہ میری امت کے لوگ جب مریں گے اور دنیا سے قبر میں آئیں گے تو ان کے ذمہ ڈھیروں گناہ باقی ہوں گے، ان کے ذمہ ڈھیروں گناہ باقی ہوں گے، یہ گناہوں سے لدے ہوئے ہوں گے۔ لیکن امت مرحومہ کا مطلب یہ ہے کہ کل بروز قیامت جب میری امت قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں آئے گی تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو چکی ہوگی، گناہوں سے پاک صاف ہو چکی ہوگی۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب دنیا سے آئے تھے قبر میں گناہوں سے لدے ہوئے تھے، ان کے ذمہ ڈھیروں گناہ باقی تھے، تو قبر تو دار عمل نہیں ہے، قبر میں تو کوئی عمل نہیں کیا جاتا نا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، جی وہاں تو کوئی عمل نہیں کیا جاتا، قبر تو دار امتحان ہے، وہاں تو امتحان لیا جاتا ہے، حساب و کتاب ہوتا ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ کیسے ہو گیا کہ جب امت آئی تھی قبروں میں تو گناہ لے کے آئی، اٹھی تو گناہوں سے پاک صاف ہو گئی؟ میرے آقا نے فرمایا جب آئی تھی گناہ لے کے آئی تھی، لیکن ان کی آل اولاد، ان کے متعلقین، ان کے رشتہ دار، تعلق دار ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے، ان کی بخشش طلب کرتے رہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے۔ ان وجوہات کی بنا پر میں ان کے سارے گناہ معاف کر کے امت کو کل قیامت کے دن اس حال میں اٹھاؤں گا کہ ان کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں۔ یہ سمت کا خاصہ، یہ سمت کا خاصہ ہے۔ اور اس امت کی کیا کیا عظمت میں آپ کو بتاؤں، اس امت کی کیا کیا عظمت آپ کو بتاؤں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ، حدیث مبارکہ یہ مسلم شریف میں، میرے آقا فرماتے ہیں ایک بندہ یہ اعلان کرتا ہے کہ مزدوری کرنے والے آ جائیں، وہ مزدوری کریں، اور مزدوری کرنی ہے صبح سے لے کر زور تک، صبح سے لے کر زور تک، لیکن صبح سے لے کر زور تک مزدوری کرنے کے بعد صلہ جو ملے گا ایک کی رات ملے گا، ایک کی رات اس کا صلہ اور بدلہ اور اجر ملے گا۔ پھر وہ بندہ اعلان کرتا ہے کہ مزدوری کرنے والے آ جائیں، وہ زور سے عصر تک مزدوری کریں، زور سے عصر تک مزدوری کریں، اور بدلے میں ان کو ایک کی رات ملے گا، بدلے میں ان کو ایک کی رات ملے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ مزدوری کرنے والے آ جائیں، مزدوری کریں، مزدوری وہ کریں گے عصر سے مغرب تک، عصر سے مغرب تک، لیکن انہیں اجر 2 کی رات دیا جائے گا،
انہیں اجر 2 قیراط دیا جائے گا۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ صبح سے زور تک اتنا لمبا وقت اجر 1 قیراط، زور سے عصر تک لمبا وقت اجر 1 قیراط، اور عصر سے مغرب تک مختصر وقت اجر 2 قیراط۔ فرمایا صبح سے لے کر زور تک 1 قیراط اجر اس لیے کہ یہ یہودیوں کو دیا جائے گا، یہ یہود ہیں، اور فرمایا زور سے عصر تک 1 قیراط اجر دیا جائے گا اس لیے کہ وہ نصارہ ہے، اور عصر سے مغرب تک کام کرنے والوں سے مراد میری امت ہے، ان کو میری وجہ سے مختصر وقت کا بدلہ اللہ تعالیٰ 2 قیراط کی صورت میں عطا فرمائے۔ جی یہ حضور کی امت کی افضلیت ہے، حضور کی وجہ سے وقت تھوڑا عمل زیادہ، یعنی وہ لوگ جو ہزار سال رب کی عبادت کرتے رہے، رب کو راضی کرتے رہے، اس امت کی تھی اتنے عمریں ہی نہیں ہے، رب نے ایک رات ایسی رکھ دی کہ جو 1 رات کو آ جائے رب کی عبادت کر دے، رب فرماتا ہے یہ 1 رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہو جاتی ہے۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے، یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ اور اس امت کی فضیلت یہ ہے، حضور فرماتے ہیں پہلی امتوں میں جو بندہ عبادت کرنا چاہتا تھا اسے عبادت گاہ جانا ہوتا، وہ عبادت گاہ میں جا کے عبادت کر سکتا۔ کسی بندے کو گھر میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، اگر وہ جنگل میں چلا گیا تو جنگل میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اسی طرح کسی جگہ روئے زمین پر وہ موجود ہو اسے عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن حضور فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ رب نے میری وجہ سے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، پاک فرما دیا۔ میری امت گھر میں پڑھے تب بھی عبادت قبول ہے، جنگل میں پڑھے تب بھی عبادت قبول ہے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، مسجد میں آئے، جہاں جا کے میری امت نماز پڑھ لے رب تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے، یہ اس امت کا خاص ہے، اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں حضور کی وجہ سے۔ دیکھیں نا، زمین کو یہ اعزاز ملا کہ ساری زمین پاک ہو گئی، ساری زمین مسجد بن گئی۔ کیوں بنی؟ حکیم ترمذی نے نا یہ بات لکھی ہے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بس عادت ہوئی نا تو ہر چیز نے خوشی منائی، ہر چیز نے خوشی منائی۔ جو زمین تھی نا، زمین نے بھی خوشی منائی، اور خوشی یوں منائی کہ زمین پھیل گئی، زمین پھیل گئی۔ رب نے فرمایا زمین تو نے میرے حبیب کی آمد کی خوشی منائی ہے، جا میں تجھے قیامت تک کے لیے مسجد بنا دیتا ہوں اور پاک فرما دیتا ہوں۔ تو حضور کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے، اور حضور کی امت کا یہ خاصہ ہے، حضور کی امت کا یہ خاصہ ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ، آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو کھڑے ہوئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا یہ فرمان پڑھا کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اور پھر میرے آقا پڑھتے پڑھتے اس فرمان پہ پہنچے جو جناب عیسیٰ کا مقولہ قرآن نقل کرتا ہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ حضور یہ پڑھ رہے تھے نا دی، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور بیٹھ کے پڑھتے پڑھتے بیٹھ کے، یعنی آپ کی عظمت اور شان یہ بھی ہے بھئی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور ایک مرتبہ رات کو کھڑے ہوئے نا نماز پڑھنے کے لیے، جب اس آیت پہ پہنچے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے بار الہ یہ بندے اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے
بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے، تو عزت والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ حضور کو اس بات پہ اپنی امت کا غم لائق ہو گیا، حضور نے ساری رات اس قرآن کی آیت کو تلاوت کرتے کرتے گزارا جی۔ لیکن یہ جو حدیث مبارکہ میں عرض کر رہا ہوں، حضور نے یہ آیت پڑھی نا، حضور بیٹھ کے حضور نے رونا شروع کیا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رب تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا جبرائیل جاؤ میرے حبیب سے پوچھو میرا حبیب روتا کیوں ہے، میرا حبیب روتا کیوں ہے۔ جبرائیل امین آئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے اپنی امت کا غم ہے، مجھے اپنی امت کا غم ہے۔ جبرائیل امین نے جا کے واپس عرض کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جا کے میرے حبیب کو یہ پیغام دے دو کہ پیارے حبیب ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو راضی کر دیں گے۔ اور اسی پہ قرآن کریم کی وہ آیت آتی ہے کہ جو سورہ دہا کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا پیارے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں پڑا ہوا ہو۔ جی تو یہ سب کچھ حضور کی وجہ سے، سب کچھ حضور کی وجہ، یعنی اس امت مصطفیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ اسے نبیوں نے سلام بھیجے، اسے نبیوں نے سلام بھیجے۔ جب حضور تشریف لے گئے نا معراج والی رات تو چھٹے آسمان پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ جب آپ واپس جائیں نا تو اپنی امت کو میرا ابراہیم خلیل اللہ کا سلام دینا۔ جی ساری امت کا، یعنی وقتاً فوقتاً وہ پہنچتا جائے گا۔ وجہ حضور، وجہ حضور، اس لیے کہ آپ پہ تو فرشتے رش کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے سے قبل رب تعالیٰ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی جب تلاوت کی نا تو فرشتے یہ کہنے لگے بار الہ اس امت کی کیا شان ہے کہ جس امت پہ یہ صورتیں نازل ہوں گی، اس امت کی کیا شان ہے کہ جو امت ان صورتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کرے گی، اس امت کی کیا شان ہے کہ جو امت اپنی زبانوں سے ان صورتوں کو تلاوت کرے گی۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ کوئی اور امت نہیں ہے، یہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کا یہ بھی خاص ہے، یعنی یہ امت کی شان میں بیان کر رہا ہوں جی۔ حضور کی امت کا یہ بھی خاصہ ہے، حضور فرماتے ہیں میری امت سب سے زیادہ ہے، میری امت سب سے زیادہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب قیامت کے دن نا نبی اپنی اپنی امتوں کو لے کر جنت میں جائیں گے تو دیکھنے کا مقام ہوگا کہ کوئی نبی جا رہا ہے اس کے ساتھ اس کی امت کا صرف ایک فرد ہے، صرف ایک فرد ہے۔ حضور فرماتے ہیں کوئی نبی جا رہا ہے اس کے ساتھ اس کی امت کے 2 فرد ہیں، اس کی امت کے 2 فرد۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ بھی ہیں، حضور فرماتے ہیں ایسے ایسے نبی بھی قیامت کے دن لوگوں کے سامنے جنت میں جائیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا، صرف نبی ہوگا، صرف نبی ہوگا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جب میں جنت میں جاؤں گا، جب مصطفیٰ کریم جنت میں جائیں گے، حضور فرماتے ہیں میری دائیں طرف، میری بائیں طرف، میرے آگے، میرے پیچھے، حضور فرماتے ہیں آسمان کے کناروں تک جہاں جہاں نگاہ جائے گی میری امت میرے ساتھ جنت میں جا رہی ہو۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت،
جی حضور فرماتے ہیں میری امت جا رہی ہوگی اس شان سے، اور حضور فرماتے ہیں سب سے آگے جو ایک گروہ ہوگا نا ان کی تعداد 70,000 ہوگی۔ ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 70,000۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ 70,000 جو میری امت میں سب سے آگے ہوں گے، رب بغیر حساب و کتاب کی انہیں جنت عطا فرمائے۔ حضور نے جب یہ فرمایا تو عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ دعا کیجئے رب مجھے بھی ان 70,000 میں کر دے، رب مجھے بھی ان 70,000 میں کر دے۔ حضور کا اختیار یہ ہے، حضور نے فرمایا عکاشہ تم بھی ان 70,000 میں ہو جائے، تم بھی ان 70,000 میں سے ہوگے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ جس امت کی تعداد ہوگی قیامت کے دن وہ حضور کی امت ہے۔ اور یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، حضور نے فرمایا قیامت کے دن صفیں جب بنیں گی نا میدان محشر میں تو کل 120 صفیں ہوں گی، کل 120 صفیں ہوں گی۔ حضور فرماتے ہیں صرف اکیلی میری امت کی 80 صفیں ہوں گی، 80 صفیں ہیں حضور کی امت کی ہوں گی۔ اور حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر فرماؤں، میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر، باقی جتنے کم و بیش 1,24,000 ہوں یا 1,40,000 یا جتنے بھی کم و بیش ہیں، ساری نبیوں کی امتیں صرف 40 صفوں میں ہوں، صرف 40 صفوں میں۔ اور آخری بات حضور کی امت کا یہ بھی خاصہ ہے، حضور فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، حضور فرماتے ہیں میری امت مجموع من خیس المجموع، مجموعی اعتبار سے یہ کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، یہ کسی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ یعنی جماعت نہ ویسے عربی میں 3 افراد یا 3 افراد سے زائد ہوں تو اس پہ جماعت کا اطلاق ہوتا ہے عربی میں، اردو میں تو واحد جمع ہوتا ہے، تو عربی میں واحد ہوتا ہے، واحد کے بعد تثنیہ ہوتا ہے اور پھر جمع ہوتا ہے جی۔ یعنی اردو میں آپ واحد 1 اور جمع 2 یا 2 سے زائد، لیکن عربی میں 1 کے لیے واحد، 2 کے لیے تثنیہ اور 2 سے زائد 3 ہو یا 3 سے زائد ہوں تو وہ جماعت ہے۔ حضور اس جماعت کے بارے میں اپنی امت کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اگر 3 بندے ہو نا، انہیں کسی معاملے میں رائے دینی پڑ جائے، کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے، ایسا ممکن ہے ایک غلطی کر جائے، دوسرا غلطی کر جائے، حضور فرماتے ہیں جب 2 کر گئے تو تیسرا نہیں کرے گا، تیسرا نہیں کرے گا، تیسرے کا فیصلہ درست ہو جائے گا، اس لیے کہ ساری جماعت کو، ساری امت کو گمراہی پہ جمع کر دے رب تعالیٰ، یہ میری امت کی شان ہی نہیں، یہ میری امت کی اور پہلی امتوں کی عظمت اور شان نہیں ہے۔ ایسے ممکن ہے کہ ہزاروں بندے اور جمع ہو جائیں جی، لیکن حضور کی امت کی عظمت اور شان ہے کہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، اس کی اکثریت سواد اعظم ہمیشہ حق پر رہے گی۔ اور حضور فرماتے ہیں اتبعوا السواد الاعظم، جو بندہ نجات چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، میری امت کی غالب اکثریت کی اتباع کرے، رب تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔